السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے سب پیارے پیارے سننے والے؟ الحمدللہ، اللہ سے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ، دین ایمان کے ساتھ خوش ہوں گے اپنے گھروں میں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ الحمدللہ میں بھی صحیح ہوں۔ اچھا جی، آج ہمارا جو فجر کی نماز میں جو امام کعبہ نے جو نماز پڑھائی، اس میں جو قرآن پڑھا ہے وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کے شروع کے 2 رکوع، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا ایک رات اپنی بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا۔ یہ معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، رجب کا مہینہ آیا ہے اور پھر معراج کی آیات بھی آ گئی، تو اس میں آپ معراج کی رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں سے کہاں تک لے کے گئے؟ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک، اور سب کو یہ الحمدللہ واقعہ معلوم ہی ہے۔ اس کے بعد جو پوری زمین ہے اس کی بھی سیر کرائی اور آسمانوں کی بھی سیر کروائی، جنت جہنم بھی دکھایا۔ سبحان اللہ۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہم نے وہ دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا دیکھا اور کیا کیا چیزیں ہمیں بتائی، اور پھر ہم ان چیزوں سے ہم اپنے لیے کیا سبق لیتے ہیں۔ تو فرمایا پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے۔ یعنی کون سا؟ مسجد اقصیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہاں برکت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہاں سب سے زیادہ، بلکہ سارے ہی پیغمبر تقریباً سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، سارے پیغمبر اس سرزمین پر آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ اکثر اور معتبر روایات کی روح سے یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ حدیث اور سیرت کی کتابیں اس واقعے کی تفصیلات بکثرت صحابہ سے مروی ہے، جس کی تعداد 25 تک پہنچتی ہے۔ قرآن مجید میں صرف مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک حضور کے جانے کی تصریح کرتا ہے، اور احادیث میں بیت المقدس سے عالم بالا کی انتہائی بلندی پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ کی حاضری کا مفصل ذکر کیا گیا ہے۔ اس سفر کی کیفیت کیا تھی؟ یہ عالم خواب میں پیش آیا تھا یا بیداری میں، اور آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے تھے یا اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے محض روحانی طور پر ہی آپ کو یہ مشاہدہ کرا دیا گیا تھا؟ ان سوالات کا جواب قرآن مجید کے الفاظ خود دے رہے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا سے بیان کی ابتدا کرنا خود بتا رہا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا غیر معمولی واقعہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی قدرت سے رونما ہوا۔ ظاہر ہے کہ خواب میں کسی شخص کا اس طرح کی چیزیں دیکھ لینا یا کشف کے طور پر دیکھنا یہ اہمیت نہیں رکھتا کہ اسے بیان کرنے کے لیے اس تمہید کی
ضرورت ہو کہ تمام کمزوریوں و نقائص سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یہ خواب دکھایا یا کشف میں کچھ دکھایا۔ پھر یہ الفاظ بھی تھے کہ ایک رات اپنے بندے کو لے گیا۔ جسمانی سفر میں صریحاً دلالت کرتے ہیں۔ خواب کے سفر یا کشفی سفر کے لیے الفاظ کسی طرح موضوع نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہمارے لیے مانے بغیر چارہ نہیں کہ یہ محض ایک روحانی تجربہ نہ تھا بلکہ ایک جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہی بیان کیا گیا ہے کہ یہ صرف جیسے کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ روحانی سفر تھا، کچھ کہتے ہیں کہ صرف خواب کے کیفیت ہی نہیں، ایسا کچھ نہیں، بلکہ روح اور جسم کے ساتھ جو باقاعدہ یعنی کہ پوری یعنی پراپر جیسے سفر انسان کرتا ہے یعنی کہ بیداری میں، ویسا ہی سفر کرایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر فرمایا ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ تھا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زوراور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا، اور اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال و اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی۔ یعنی ہم اگر کوئی کسی کے ساتھ اچھا کام کرتے ہیں، بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم اگلے کے ساتھ بھلائی کریں، وہ تو ظاہر ایک سین ہوتا ہے، لیکن اصل میں ہم اپنے ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ یا ہم اگر کسی کے ساتھ برائی کا معاملہ کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ ہم صرف اگلے کا نقصان کر رہے ہیں، بلکہ ہم زیادہ تر ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر اس کا ہم نے خمیازہ بھگتنا ہے، اچھے کو اچھا ملے گا اور برے کو برا ملے گا۔ پھر فرمایا پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے، اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی قرآن کی جو ایک ایک لفظ میں سچائی جھلکتی ہے، اور جو رستہ قرآن دکھاتا ہے وہ بالکل اسٹریٹ ہے، اس میں کسی کو شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ یعنی مانیں گے تو اپنا ہی فائدہ، نہیں مانیں گے تب بھی اپنا ہی نقصان ہوگا۔ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز ہے، یعنی کہ اپنے لیے وہ چیزیں مانگ رہا ہوتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ، وہ خود بھی جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان چیزوں کا بار بار اپنی دعا میں یعنی مثال کے طور پر کہ انسان نماز میں یا حرم پاک میں ایسے ہی جا کے دعائیں مانگے کہ جو اس کے لیے خیر کا سبب نہیں ہے، لیکن مانگ رہا ہے تو یہ کیا ہے، انسان کو ایک دم جلد بازی ہے کہ بس یہ جلدی سے مجھے مل جائے، حالانکہ وہ اس کی حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً
لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ اور دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنائے ہیں۔ رات کو رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا، اور دن کی دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے دکھایا۔ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی روز قیامت انسان، یا ابھی بھی جیسے اس وقت بھی ہم اپنے آپ کو خود بھی جانتے ہیں کہ ہم کیا کر چکے ہیں، کیا کر رہے ہیں سب، یعنی کہ اگر ہم زبان سے نہ بھی مانیں کہ ہم غلط ہیں، لیکن ہمارا ضمیر ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کہاں کا غلط ہے۔ تو فرمایا کہ روز قیامت اللہ سبحانہ تعالیٰ خود انسان کو اس کا اعمال نامہ دے گا اور کہے گا کہ خود تم پڑھو اپنا اعمال نامہ، یعنی تمہارا رزلٹ یہ ہے۔ یعنی کہ کوئی بچہ جیسے کوئی فیل ہو جاتا ہے اور اس کا ٹیچر اس کو کہتا ہے یہ لو تمہارا رزلٹ اور دیکھو تم نے کیا کیا۔ سیم یہی معاملہ ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا بھی۔ تو فرمایا کہ اس وقت پچھتانے کا کیا فائدہ، یا ہم کہیں کہ اگر یہاں دنیا میں ایک بچہ جو ایک سال اگر فیل ہو بھی جاتا ہے تو اگلے سال اس کو ایک موقع مل جاتا ہے کہ وہ اور زیادہ محنت کرے اور وہ پاس ہو کر دکھائے۔ لیکن اسے قیامت جو انسان فیل ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے پاس دوبارہ سے ایک موقع نہیں ملے گا کہ اس کو دوبارہ سے دنیا میں بھیجا جائے گا اور وہ پھر دوبارہ سے اپنا اچھا ورک آؤٹ کر کے آئے گا اور پھر وہ یہاں اپنا کامیاب ہو جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں، یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے اور یہیں آپ نے اپنے سارے کام کاج نپٹانے ہیں، اور یہ اپنے دیکھنے کے آیا ہم کر کیا رہے ہیں، کیونکہ ہم دوبارہ سے جو زندگی ملے گی وہ تو آخرت والی زندگی ہوگی اور وہ ہمیشگی والی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی۔ جنتی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، جہنم میں تو اللہ معاف کرے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو فرمایا جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کی اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہوا اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کوئی اگر بچہ کوئی فرینڈ ایک دوسرے کو کہے کہ ہاں چلو چھوڑو نماز نہیں پڑھو، آج ہمارے ساتھ ہی گپ شپ لگاؤ یا ہماری یہ پارٹی وارٹی کرتے ہیں، اور اگر اللہ نے تم سے پوچھا نا نماز کا کہ تو پھر میں تمہاری طرف سے جواب دوں گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی یہاں یہ باتیں بہت ہی یعنی کہ اچھی لگ رہی ہوتی کہ چلو ایک بندہ ہمارا جو ہے نا بوجھ اٹھا لے، لیکن ایسا کچھ نہیں، قیامت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ہر انسان کو اپنا اپنا بوجھ، ہاں ایک دوسرے کو بھٹکانے کا جو گناہ ہے وہ یقیناً اس کے حساب سے اس کو بھی گناہ ملے گا، لیکن یہ کہ ہر انسان بیسیکلی کوئی کسی کو بھٹکا نہیں رہا ہوتا، اس کے اپنے اندر ہی بھٹکنے کی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ خود بھٹکنا چاہتا ہے تو کوئی دوسرا بھی راستہ دکھاتا ہے نا، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ انسان جس طرح چاہتا ہے، جس طرف جانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا راستہ وہی آسان کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان سیدھی راہ پہ جانا چاہے گا تو اس کو ایسے مواقع ملیں گے کہ وہ اپنے آپ کو غلط چیزوں سے نکال لے گا اور وہاں تک پہنچ جائے گا، کوئی ساتھی مل جائے گا، کوئی ماحول مل جائے گا، کوئی جگہ مل جائے گی۔ لیکن جو خود انسان بگڑنا چاہے گا تو اس کو ساتھی بھی ایسے مل جائے گے، یعنی اس کو ماحول بھی ایسا ہوگا کہ وہ اس کو اٹریکٹ کرے گا اور وہاں ان چیزوں میں جا کے وہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یعنی کہ انسان کے اپنے اندر کی وہ چیز ہے کہ جہاں کس طرف وہ جانا چاہتے ہیں اس کے لیے وہی ماحول سازگار ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہ بھیج دیں۔ یعنی روز قیامت انسان یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا صحیح تھا کیا غلط تھا کیا، یعنی کہ آج کے دور میں بھی یعنی کوئی بھی ایسا نان مسلم بھی نہیں ہے جس کو یہ نہیں پتا ہو کہ واٹ از رانگ واٹ از رائٹ، اس کو بھی پتہ ہے۔ پھر ایک تو انسان کے اندر اپنا بھی ایک ضمیر ہے، اور ویسے بھی جو غلط چیز ہے وہ انسان اپنا خود ہی فیل کر رہے تھے دس از رانگ،
فیل کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی ضمیر کو دباتا جاتا ہے اور غلط جگہوں پہ غلط کام کرنے لگتا ہے۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ہر بستی میں ایک کوئی ایسا یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، اور روز قیامت ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے ہر جگہ، اور زمین کے ہر خطے میں تقریباً پیغمبر آ چکے ہیں اور پیغمبروں کی تعلیمات پہنچ چکی ہیں، لیکن اس وقت ہم یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ، اس وقت کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکے گا۔ پھر فرمایا جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یعنی کہ اگر کسی بستی کو ہلاک کرنا یعنی کہ اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے بستی کو ہلاک کرنا ہے، تو اس کی جو نافرمان لوگ ہیں ان کو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں وہ اس میں نافرمان کر لیں، یعنی کہ جو بہت یعنی کہ اچھے خاصے جیسے لیڈ قسم کے لوگ، جو ہائی اسٹینڈرڈ والے لوگ ہوتے ہیں، وہ پیسے میں فراوانی میں اور عیاشی میں اتنا آگے آ جاتے ہیں، اور پھر ان کو ایک پاور بھی مل جاتی ہے تو وہ دوسرے لوگوں کو دبانا بھی شروع کر دیتے ہیں اور حق و باطل کا وہ فرق ختم کر دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے حق کیا اور باطل کیا ہے، تو پھر وہ بہت آگے جاتے ہیں، تو اس طرح سے وہاں ایک طرح سے وبال آ جاتے ہیں، وہاں عذاب آ جاتا ہے اللہ کا۔ پھر فرمایا تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں، تب تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے آخریات میں، وَقَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تیرا رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نبی، آپ کا رب کافی ہے بندوں کے گناہ دیکھنے کے لیے اور اس کی خبر رکھنے کے لیے، یعنی ہم چھپ کے گناہ کرتے ہیں لوگوں سے، انسانوں سے، کسی کونے خدرے میں بھی جا کے کام گناہ کریں گے تو وہاں چاہے انسان نہیں دیکھ رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا۔ دیکھیے ایک چھوٹا سا واقعہ اس بارے میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضرت عمر نے وہاں جو ہے نا وہ اپنا بھیس بدل کے بستی میں چکر لگاتے تھے، کون کیا کر رہا ہے کس حال میں ہے، تو ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو اندر سے آواز ہے، یعنی ایک بوڑھے انسان نے اپنی بیٹی کو بولا کہ بیٹا دودھ میں پانی ڈال دو اور تاکہ تھوڑا سا یعنی کہ ہمیں منافع ملے، تو بچی نے کہا کہ نہیں ابا جان، امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ڈالیں اور دودھ جو ہے نا خالص بیچیں۔ تو باپ نے کہا کہ کون سا امیر المومنین تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اس کو کیا پتہ چلے گا کہ ہم نے پانی ڈالا ہے، تو بچی نے کہا کہ اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اور اس بات پہ حضرت عمر نے اس بچی کا رشتہ بھیجا، اس کو اپنی بہو بنایا۔ سبحان اللہ، یعنی کوئی ایسی ادا ہوتی ہے انسان کی، وہ انسان کو بھا جاتی ہے کہ ایک انسان یعنی تقویٰ، دیکھیں آپ تقویٰ کی بنیاد پہ یہ سب کام ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تقویٰ کی بنیاد پہ ہمیں پرکھے گا کہ کس کے اندر کتنا تقویٰ ہے، کس لیول کا تقویٰ ہے، اس کے حساب سے اس کو اجر ملے گا۔ ہم لوگوں کی خاطر کام نہ کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں، صرف اللہ سے ڈر کے ہم گناہ سے چھوڑیں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کے دیدار کی خاطر نیکی کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بخش دے روز قیامت اور بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخل کر دے اور اپنا دیدار کرے۔ سبحان اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔